کریم دستور السالکین کتاب برابر سنائی گئی ہے. یہ مضمون بھی شاید سنایا گیا ہو، خیال ہوتا ہے کہ اس کو سنا دوں. کتاب کے بعد خاتمہ بھی انہوں نے لکھا ہے، بہت اچھا خاتمہ. محاسبہ نفس کی ضرورت کے بیان میں حاسبو قبل ان تحاسبو. ایک آدمی نے مجھ سے کہا وہاں کہ مولانا یہ سب آپ لوگ کہاں سے محاسبہ کا لفظ نکالے ہوئے غیر مقلد تھے بہت بڑے. میں نے کہا یہ کیا ہے تصوف، کیا آپ لوگ لے کے پھرتے ہیں؟ میں نے کہا تصوف یہ کہتا ہے اسے ظاہر کے درست کرو، تھوڑا سا اندر بھی جاؤ اس کو بھی ٹھیک کرو، یہ تصوف. کہا مولانا کسی نے آتے اسے ہم کو نہیں کرنا، بہت بڑا. ہم نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں، ہم یہ تصوف یہ کہتا ہے کسی ظاہری اصلاح تک نہ رہو بلکہ باطن کی اصلاح، یہ ہے تصوف. میں نے اس سے کہا یہ کیا تصوف محاسبہ؟ میں نے کہا محاسبہ خود ہے، حدیث حاسبو قبل ان تحاسبو ہے، محاسبہ ہے کہ نہیں؟ اور تصوف کچھ نہیں کہتا، یہی کہتا ہے کہ جیسے نماز روزہ کر رہے ہیں اسے دل کی جو برائیاں اس کو نکالو گا، حسد ہے، بغض ہے. یہ کہا ہمارا آج تک کسی نے اسے ہم کو سمجھایا نہیں تھا، میں کوئی بول نہیں سکتا، میں کیوں نہیں کر سکتا. ایسے ہیں کہ ان کے والد نے کہا ایک دفعہ کہ بھائی ہمارے صاحب آئے ہیں، ذرا ہمارے یہاں لے آؤ، ذرا سا ہم ان سے کچھ بات کریں گے. حکیم عثمانی نے کہا یہ لوگ تھوڑے بڑی بڑی کتابوں کا ترجمہ ان کے دادا نے کیا ہے، یہ کیا ہے انہوں نے، یہ ہے لیکن غیر مقلد. ان کا بہت بڑے حکیم بھی تھے. ان کا ایک عورت آئی، حکیم صاحب، حکیم جی اچھا کرنا ہم کے فوراً لا تشرک باللہ شرک لظلم عظیم. یہ شرک کی بات کہہ رہی ہے، میں بس اتنا انہوں نے کچھ کہا ہوا نہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں فوراً زبان لا تشرک باللہ. اچھا کردہ کہہ دیا نا، اچھا کیا میں نہیں سکتا لا تشرک باللہ. حضرت سے کہا حضرت وہاں کو مجھ کو دے دیجیے تو 40 سال کا تجربہ ان کو میں دے دوں گا، جو حماد کو دیا وہی ان کو دے دوں گا. میں حکیم تھے شرفاء الملک. تو محاسبہ حاسبو قبل ان تحاسبو میں نے پڑھا، یہ ہے حدیث میں. چپ ہو گئے، کہا کہ ہم کو کسی نے اسے بتایا ہی نہیں تھا. یہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ و تطہیر میں معین ہیں، ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا میں محاسبہ کی ضرورت ہے. خالی نہ رہو، کس لیے بھیجے گئے ہو اس کا استحضار کرو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے نا، کلیہ ہے، خدا کہہ رہا ہے. اپنی غرض بھی بتا دیا کہ ہم نے جو تم کو اس لیے پیدا کیا، اس سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے؟ صاف ما خلقت الجن، ہم نے جن سے اس کو اس لیے پیدا کیا ہماری بندگی کریں، اللہ کے لیے نہیں. بلکہ ایک روٹی بھی کھاؤ تو غفلت سے نہ کھاؤ. جیسے وہ روٹی کا ٹکڑا کہہ رہا ہے نا، وہی تو کہہ رہا ہے روٹی کا ٹکڑا کہ ہم اتنی مصیبتیں کے بعد تمہارے ہاتھ میں آئے، روٹی بن کے آئے. 3 مصیبتیں، ہم لائے گئے، جلائے گئے، توے پہ کیے، تب روٹی ملی ہے. اب کھائے، اس کو غفلت سے نہ کھاؤ. سمجھو کہ اللہ کی کا عطیہ ہے، بہت سے مراحل سے طے کر کے تمہارے ہاتھ میں آیا ہے. تمہاری بعثت، تمہاری خلقت بے مقصد نہیں ہے. ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى. معمولی جملہ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ نہیں مفت اس کو پیدا کیا ہے؟ ایک حکیم کا کلام بھی لغو نہیں ہوتا، اس کا کام لغو نہیں ہوتا. اللہ رب العزت رب العالمین ہے، اس کا کوئی کام لغو ہو سکتا ہے؟ ایک مچھر میں بھی بڑی عنایت، کوئی چیز پیدا نہیں کیا. کسی کو اشکال تھا، اس کا جواب کسی طرح دیا گیا تھا مجھے. ایک مچھر جو پیدا کیا اس کے بھی منافع،
اس کی بھی حکمتیں ہیں، تو اللہ نے پیدا کیا، رب نہیں کیا، اتنے کیڑے مکوڑے ہیں سب پر اللہ نے پیدا کیا، اس کی حکمتیں تو وہیں جا کے معلوم ہوں گی۔ نفس، یہ بات واضح ہو گئی کہ نفس کو اس دنیا میں محاسبہ کی ضرورت ہے، قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو۔ درا حال کو نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہوں، کیا جواب دے گا؟ کھڑے ہو گئے، سب کو کھڑا ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور پھر نفس کو ہوا سے، شہوات سے روکا، تو اس کے لیے جنت۔ محاسبہ قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو، درا حالے کو نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہوں، اور یہی اس کی ہلاکت کا سبب ہو۔ جو اس قیام کو سوچے گا کبھی غافل نہیں رہ سکتا، کھڑا ہونا۔ خوف مقام ایک تحصیلدار سے کئی بیان کر چکا ہوں، آپ جانتے ہیں تحصیلدار صاحب کو، ان کا دارالعلوم ہے، اسی کے سامنے ان کے لڑکے بچے رہتے ہیں، وہی تحصیلدار صاحب ریٹائر تھے ہمارے حضرت کے خانقاہ میں، پریشان۔ ہم نے کیوں پریشان ہے؟ کہا مولانا آج ہائی کورٹ جانا ہے ہم کو، اور ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر کے جج صاحب نے جواب، تحصیلدار کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا آپ بھی ڈرتے ہیں ہائی کورٹ میں جانے سے؟ ان کا مقدمہ نہیں تھا، وہ تحصیلدار کے جو مقدمہ رہتا ہے بلائے جاتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا وہ ایسی جگہ ہے کہ کھڑے ہونے سے آدمی ڈر ہی جاتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے حضرت تھانوی سے کہا، حضرت ڈپٹی انسپکٹر تھے، گیا میں تو ماسٹر تختہ سیاہ پر کچھ لکھ رہا تھا، اب پڑھ رہا تھا، پیچھے خواجہ صاحب کھڑے ہو گئے، دیکھ کے بے ہوش گر گیا۔ جا کے حضرت سے کہا، تھانوی سے کہ حضرت مجھ کو دیکھ کر کے ایک آدمی نکل گیا، کانپ گیا، ڈر گیا، تو قیامت میں کیا ہوگا؟ تو حضرت تھانوی کہا اچھا یہ خیال ہونے لگا آپ کو دیکھ کے ڈر گیا کہ آفیسر ہمارا کھڑا ہے، ہماری کیا غلطی نکال دے۔ من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ ضرورت قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت دن کھڑا ہو، ڈرا حالے کو نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہو، اور یہی اس کی ہلاکت کا سبب ہو جائے، کوئی چھوڑا نہیں سکتا۔ دیکھتے نہیں معمولی جیل میں چھوڑا نہیں سکتا رہا آدمی، معمولی کیا ہے حیثیت، مچھر کے پر کے برابر کی حیثیت نہیں، اتنے تو ہے کہ ان کی جیل سے نکل جا نہیں سکتا، ڈرتا ہی نہیں ہلاکت۔ وہاں کی جیل تیار ہے۔ درا علی کو نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہو، اور یہی اس کی ہلاکت کا سبب ہو۔ سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کیا کرتے تھے، یہ تھے ہمارے صالحین۔ نہیں سے کھاؤ پیو چلے گا، اصل یہ ہے اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ وقت فوت ہونے اور موت طاری ہونے سے پہلے، چنانچہ اس رسالے کے اختتام پر ان بعض وسائل کا نقل کرنا مستحسن معلوم ہوتا ہے جو اسلاف سے اس باب میں منقول ہے۔ اس ذیل میں سب سے پہلے خلفائے راشدین کے وصیتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ عربی میں ہے، اردو والا سنا دیتا ہوں، بہت عمدہ۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم جان لو کہ تم ایسے زمانے میں صبح و شام کیے جاتے ہو جس کا علم تم سے اوجھل ہے، سو اگر تم سے ہو سکے کہ مدتیں ختم ہوں اس حال میں کہ تم اللہ کے عمل میں لگے ہو تو ضرور ایسا کرو۔ ختم ہو یہ جو گزر رہا ہے، اسی کا سوال ہونا ہے، اسی وقت کا کیا کیا تم نے، اور تم یہ اللہ کے مدد کے بغیر ہرگز نہ کر سکو گے۔
سو موت سے پہلے سبقت کر لو قبل اس کے کہ تمہاری عمر ختم ہو جائے. خیر گناہ فلاں وغنیمت شمار عمر تا پیشتر کی باغ برائے فلاں نماز. کتنا عمدہ شعر ہے. خیر یقال کل یوم مات فلان و فلاں، یقال یومن مات عمر. ہر دن کہا جاتا ہے فلاں مر گیا فلاں مر گیا، ایک دن یہ کہا جائے گا کہ عمر بھی مر گیا. کتنا عمدہ اسلام، کتنا عمدہ. خیر گناہ فلاں وغنیمت شمار عمر لا پیشتر کی باغ برائے فلاں نماز. حضرت عمر کا مراقبہ موت ثابت ہو رہی، اور صوفیہ کا سب سے اہم مسئلہ مراقبہ موت ہے. تصوف ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا. حضرت عمر یقال کل یومن مات فلان و فلان، یقال یومن مات عمر، عمر بھی مر گیا. ہو گیا مراقبہ موت. ان کو کہہ دیا ہوتا یہی کہ یہ ہے مراقبہ موت. حضرت عمر کہہ رہے ہیں تم کو تو مانو گے. سب سے اہم چیز بزرگوں کے مراقبہ موت ہے. امام غزالی نے بھی لکھا ہے کہ مراقبہ ہے سب سے اہم مراقبہ موت، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو کثرت سے. ہے کہ قرآن شریف میں وہ حدیث میں اکثر ذکر حادمی لذات، لذات کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے ذکر ہے. موت کا ذکر آ گیا. یہی تصوف ہے. اول چیز مراقبہ موت ہے بغیر حقیقی کا. سو موت سے پہلے سبقت کر لو قبل اس کے کہ تمہاری عمر ختم ہو جائے، پھر تم کو تمہارے برے اعمال کی طرف لوٹا دیا جائے گا. حضرت کون؟ ابو بکر صدیق کر رہا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنا لی، اپنے آپ کو بھول گئے، دوسروں کے کام میں اپنے سے بھول گئے، دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت میں اپنی گٹھری کو بھول گئے. بس میں تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں. ابو بکر صدیق کر رہے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، اس لیے کہ تمہارے پیچھے ایک تیز رو طالب ہے، اس کا گزرنا تیز ہے. اس سے مراد موت ہے. وہ تم کو پکڑ لے گا، کتنی تیز جاؤ گا موت تم کو پکڑ لے گی. وَيَقُولُ خلیفۃ الثانی، خلیفہ ثانی حضرت عمر فرماتے ہیں اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو. عمر حضرت. اور اعمال تولے جانے سے پہلے اپنا موازنہ کر لو. اور عرض اکبر یعنی قیامت کے لیے اپنے کو مزین کر لو، آرستہ کرو وہاں جانا. جس دن تم لوگ پیش ہوگے اس حال میں کہ تم سے کوئی چیز مخفی و پوشیدہ سب ظاہر ہوگی. ہاں جب کہے گا بیٹھ جاؤ. ہاں بھی کہے گا. جو ہم لوگ اسٹیشن پر گئے، ہم تھے حضرت تھے، ہم ہی دو آدمی تھے. پھر میں آج جو دو رکعت یہی ہوتا ہے اور نماز پڑھنے اسٹیشن پر، یہ بھی گواہی دے گا ہم لوگوں کو پڑھنے کا. وہاں چاہو چلا مجھ سے خود کا آؤ پڑھ لیا جائے دو رکعت. اتنا استعداد. یہ زمین بھی گواہی دے گی کہ ہمارے اوپر سجدہ کیا فلاں نے. حضرت کا استعداد معلوم ہے نا. خلیفہ ثالث کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اے ابن آدم جان لے کہ ملک الموت جو تیرے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے برابر تیرے پیچھے لگا ہوا ہے اور تیرے غیر کی طرف بھی چلتا ہے جب تک تو دنیا میں ہے. اور جب تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف وہ بڑھا اور پھر تیرا قصد کرے تو وہ اپنے بچاؤ کا سامان کر لے. آیا ہاں گھوم رہا ہے. نہیں یہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی فارغ ہو کر تمہاری باری آئے گی اور پھر تیرا قصد کرے تو اپنے بچاؤ کا سامان کر لے اور اس کی تیاری کر لے. اور غافل نہ ہو اس لیے کہ وہ تجھ سے غافل نہیں ہے، تم غافل ہو. اے ابن آدم اگر تو اپنے نفس سے غافل رہا اور اس کی تیاری نہ کی تو کوئی دوسرا اس کی تیاری تمہاری طرف سے نہ کرے گا. اللہ عز و جل سے ملاقات تو ہونی ہے، بس تو اپنے نفس کی حفاظت کر اور اس کو غیر کے حوالے نہ کر، اللہ کے حوالے کر. میں ابھی سے عمدہ کہ حضرت عمر کر رہے ہیں، حضرت عثمان خلیفہ رابع کیا کر رہے ہیں؟ چوتھے خلیفہ حضرت علی بن طالب فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم پر سب سے زیادہ خوف طول عمل اور خواہشات کی اتباع، سب سے زیادہ لمبی لمبی امیدیں لگائے ہوئے. کچھ چھوڑو
طول عمل آخرت کو بھلا دیتا ہے، لمبی لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتا ہے، اور اتباع ہوا حق سے گمراہ کر دیتا ہے۔ سنو، دنیا پشت پھیر کر چل چکی ہے، اب دنیا مدبرتن والآخرۃ مقبلتن، دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، اس کو کیا پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ جو سامنے آئے اس کے پیچھے پڑو، اب کار جو ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ ہم لوگ جاتے موٹر سے جا رہے تھے تو ادھر بیان کرتا ہے، جب کوئی گاڑی آتی تو اسامہ پوچھتا تھا یہ کیسی گاڑی؟ میں نے کہا آگے دیکھ کر پیچھے ہوتی گئی، ہم کہاں دیکھ رہے ہیں، وہ تو میلوں آگے پیچھے گئی۔ اسی وقت کہا پیچھے کیا چکر پڑے ہو، آگے دیکھو کیا آ رہی ہے نا یہاں۔ سنو، دنیا پشت پھیر کر جا چکی ہے، چل چکی ہے، اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ دنیا مدبرتن والآخرۃ مقبلتن، آخرت آ رہی ہے، اس کی فکر کرو، اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، اس لیے کہ آج عمل کا موقع ہے، حساب نہیں ہے، جبکہ کل حساب ہوگا، عمل کا موقع نہ ہوگا۔ یقول الحسن بصری، مومن اپنے نفس کا نگراں ہے، وہ اللہ عز و جل کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اور قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حساب آسان ہوگا، جو یہاں حساب کر چکے ہیں وہاں آسان ہوگا، جنہوں نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا ہوگا، اور قیامت کے حساب ان لوگوں پر سخت ہوگا جنہوں نے یہ معاملہ بغیر محاسبہ کا اپنایا ہوگا۔ حضرت میمون میں مہراج فرماتے ہیں کہ بندہ متقی نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے نفس سے اتنا سخت محاسبہ نہ کرے جتنا ایک ساجی دوسرے ساجی سے کرتا ہے۔ یہ شریک تجارت کرتا کہ نہیں؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ نفس بڑے ہی خیانت کرنے والے شریک و ساجی کی طرح، اس لیے کہا گیا کہ نفس بڑے ہی خیانت کرنے والے شریک و ساجی کی طرح، تم اس سے حساب نہ کرتے رہو تو تیرا مال لے کر چلا جائے گا، اگر نہیں کرو گے نفس کو تم کو ہلاک کر دے گا۔ بہت اس زمانے میں اس کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے، میں نے لکھا یہی انہوں نے لکھا اللہ عالم، اس زمانے میں اس کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے، جب فتنوں اور خیر سے ہٹانے والی چیزوں کی کثرت ہو گئی ہے، وہ شرور جو انسانوں کو بہکا دیں ان کی ذاتی ہو گئی ہے۔ نصر اللہ تعالی عربی میں ہے، نصر اللہ تعالی باسماء الحسنى وصفات العلیٰ ان یصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا وان یصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا وان یصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وان یجعل الحیاۃ ذات لی فی کل خیر والموت راحۃ لی من کل شر۔ ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کے اسماء الحسنى کی توفیل میں اور صفات علیٰ کی توفیل میں ہے کہ ہمارے دنیا کو درست کر دیے جس میں ہماری معاش ہے، اور ہمارے آخرت کو درست کیجیے جس میں ہماری معاد ہے، اور یہ کہ حیات ذاتی کے لیے خیر کا سبب، جتنی حیات زیادہ ہو خیر بھی زیادہ ہو یہ بنا دیجیے، والموت راحت لی، اور موت ہر شر سے خیر بنا دیجیے، موت کو ہر شر سے خیر۔ اللہم آت نفوسنا، اللہم آت نفسی، اللہم آت نفوسنا تقوی، اے اللہ ہمارے نفوس کو تقوی دیجیے، اس کا تزکیہ فرما دیے، آپ بہترین تزکیہ کرنے والے ہیں، اس وجہ سے آپ اس کے ولی بھی ہیں، آپ اس کے مولا بھی ہیں، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تمت رسالۃ و اشرفی قواعد فی تذکیر، یہ رسالہ جو 10 کا ہے وہ تمام ہو گیا، وہ پھر تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی تعلیمات پر بھی عمل کی توفیق دے، اور جو انہوں نے بزرگوں کے حالات لکھے ہیں ان حالات کے بھی اتباع کی توفیق دے۔ دعا کیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہ تعالیٰ اس رسالے میں جو اصول لکھے قواعد اس پر عمل کی توفیق دے، اور جو اپنے اکابر کے حالات لکھے ہیں اخیر میں خاص طور سے خلفاء راشدین کے، اللہ ویسے ہمارے حالات بھی بیان بتائیے، ان کے برکات سے ہر قسم کی عافیت دیے، دنیا کو بھی خیر کا ذریعہ اور آخرت کو بھی خیر کا ذریعہ بنائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ۔